میرے روزانہ جنگ میں شائع ہونے والے کالم پچوانا سے پاکستان تک، یہ فیض عام جو میرا کالم ہے اس کا ایک عنوان ہے۔ پچوانا آزاد کشمیر کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا نام ہے جو ڈڈیال کے قریب ہے۔ وہاں کے لوگوں نے مکالمہ اور معافی کے دو زرعی اصولوں کی روشنی میں ایک مثالی معاشرہ قائم کر رکھا ہے۔ گاؤں میں مختلف مذہبی اور سیاسی مکاتب فکر کے لوگ آباد ہیں جو انسان کی عظمت کے نام پر آپس میں مکالمہ کرتے ہیں، اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کی معافی مانگتے ہیں، اور کسی دوسرے سے غلطی ہو جائے تو اس کی معافی قبول کر لیتے ہیں۔ اس اصول کی وجہ سے نہ وہاں کوئی مقدمہ درج ہوتا ہے اور نہ مار کٹائی تک کبھی نوبت پہنچتی ہے۔ یہ ایک چھوٹے سے گاؤں کا قصہ ہے جو پاکستان کی طرح لفظ پاک پے سے شروع ہوتا ہے، اور انہوں نے انسانی معاشرے میں امن کا حل دو میموں یعنی مکالمے اور معافی میں تلاش کر لیا ہے۔ کیا پاکستان پچوانا کی مثال پر عمل نہیں کر سکتا؟ ہم بھی مکالمے اور معافی کو اپنائیں تو سیاسی اور سماجی بحران کا فوراً خاتمہ ہو سکتا ہے۔ مسلم روایت کی تین شاندار مثالیں صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ اور فتح مکہ ہے۔ ممتاز دانشور اشفاق احمد نے میرے ساتھ ایک انٹرویو میں صلح حدیبیہ کے بارے میں کہا کہ بظاہر یہ صلح مسلمانوں کے لیے سود مند نہیں بلکہ نقصان دہ لگتی تھی، مگر نتائج کے اعتبار سے اس صلح کا بہت فائدہ ہوا۔ میثاق مدینہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان مکالمے اور برداشت کی بنیاد پر اکٹھا رہنے کی دستاویز تھی۔ اس میں بھی جیو اور جینے دو کے اصول کو مد نظر رکھا گیا۔ فتح مکہ دنیا کی سب سے بڑی معافی تھی جس میں قاتلوں اور سازشوں کو پوچھا تک نہ گیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ کا کلیجہ چبانے والی ہندہ بھی معاف ہو گئی۔ اگر مسلمان کفار یہودیوں اور منکرین کے ساتھ صلح صفائی اور معافی کے معاہدے کرتے رہے ہیں تو کیا اہل پاکستان ملک کی خاطر ایک دوسرے کو معاف نہیں کر سکتے؟ مکالمے کے ذریعے اپنے مسائل کا حل نہیں نکال سکتے؟ میرا خیال ہے کہ مسلم روشن روایات کو سامنے رکھیں تو مکالمے اور معافی کی بنیاد پر آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ معاہدہ کسی فریق کو صلح حدیبیہ کی طرح بظاہر سود مند نہ لگے، مگر آنے والے دنوں میں اس کا فائدہ اس فریق کو زیادہ ہوگا جو دوسروں کو رعایت دے گا۔ ماضی کے تجربات تو یہی بتاتے ہیں، انہی تجربات سے سیکھ کر مستقبل کی بنیاد رکھی جانی چاہیے۔ میں ان دنوں یورپ میں ہوں۔ ترقی یافتہ معاشروں میں جنگ، نفرت اور لڑائی مار کٹائی کی بجائے مکالمہ اور معافی کے اصولوں کو اپنا کر نئے راستے کھولے گئے ہیں۔ البتہ کوئی تشدد اور نفرت پر آمادہ ہو تو پھر ریاست، عدالت اور شہری اس کو سزا دینے پر تل جاتے ہیں۔ برطانیہ میں تھوڑا عرصہ پہلے نسلی فسادات کو ہوا دینے کی کوشش کی گئی تو ریاست نے فوری ایکشن لیا۔ وزیر اعظم خود مساجد میں گئے اور انتہا پسندوں کو گوروں کی سخت مذمت کی۔ عدالت نے ہر فسادی کو سزا سنائی، حتیٰ کہ نفرت پر مبنی مواد کو ری ٹویٹ کرنے پر بھی سخت سزا دی گئی۔ ایک کمسن بھی اس کی زد میں آ گیا، اسے بھی نہ بخشا گیا۔ حالانکہ برطانیہ میں 18 سال سے کم عمر بچوں کو سزائیں دینے کے بارے میں سخت احتیاط کی جاتی ہے۔ اختلاف پر یہاں کوئی روک ٹوک نہیں، مذہب جو بھی ہو اسے مکمل آزادی ہے، مگر تشدد اور تخریب یہاں کی ریڈ لائن ہے۔ پاکستان کو بھی دنیا سے سیکھنا چاہیے۔ مکالمے اور معافی کو رواج دینے کے ساتھ ساتھ تشدد کو معاشرے سے خارج کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے معاشرے کی ریڈ لائن بنایا جائے۔ جلسے جلوس ضرور ہوں، مگر ہجوم سیاسی ہو یا مذہبی، اگر وہ تشدد پر اترے تو اسے قرار واقعی سزا دینی چاہیے۔ میری 9 مئی واقعے والے دن سے ہی یہ رائے ہے کہ تحریک انصاف اور عمران خان کو 9 مئی کے واقعے میں ملوث افراد کو پارٹی سے نکال دینا چاہیے اور تشدد و تخریب کے حوالے سے معافی مانگ کر آگے چلنا چاہیے۔ عدالتیں ملوث افراد کو سزائیں دیں یا چھوڑ دیں، یہ کام ان پر رہنے دینا چاہیے۔ غلطی پر اصرار سے لڑائی بڑھتی ہے اور غلطی پر معافی سے معاملہ رفع دفع ہو جاتا ہے۔ پاکستان سے دور بیٹھا کبھی کبھار خبروں پر نظر ڈالتا ہوں تو تشدد اور تخریب بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ صدر زرداری، نواز شریف اور عمران خان تینوں ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں۔ اپنی اناؤں سے باہر نکل کر
گفت و شنید کا سلسلہ کیوں شروع نہیں کرتے؟ عمران خان اور ان کی جماعت کے حماد اظہروں اور مراد سعیدوں کو خونی انقلاب کے خواب سے باہر نکل کر حقیقتوں کا ادراک کرنا ہوگا۔ باہر محفوظ جگہوں پر بیٹھے یوٹیوبرز کے دباؤ پر اگر پارٹی اپنی پالیسیاں بناتی رہی تو پھر اسے کبھی سیاسی کامیابی نہ ملے گی۔ آج یہ سب سے کامیاب اور پاپولر جماعت ہے، لیکن اگر انقلاب اور تشدد کا راستہ اپنایا گیا تو یہ خفیہ مزاحمتی پارٹی میں تبدیل ہو جائے گی، جو کہ کسی بھی پاپولر سیاسی جماعت کے لیے اچھا راستہ نہیں ہوتا۔ موجودہ بحران میں تحریک انصاف کی سیکنڈ لائن لیڈرشپ بے بس نظر آتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے لیڈر عمران خان سے ہی خوفزدہ ہیں اور شاید سچ بات اسے کہنے کا یارہ بھی نہیں رکھتے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ دوسری طرف سوشل میڈیا کا جو بوتل جن تحریک انصاف کو اٹھاتا ہے، وہی جن تحریک انصاف کے لیے صلح و امن اور مفاہمت کے راستے بند کیے بیٹھا ہے۔ حد تو یہ ہے کہ عمران خان کے مشورے سے جلسہ ملتوی کرنے پر سوشل میڈیا کے ان جنوں نے اپنے ہی لیڈروں کو فوجی وردیاں پہنا کر یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب بکے ہوئے ہیں۔ خان صاحب کی سب سے متحرک بہن علیمہ خان اپنے ہی بھائی کی نامزد کردہ وزیر اعلیٰ گنڈا پور پر چڑھ دوڑی ہیں۔ ابھی تو روحانی مرشد بشریٰ امان کا رد عمل دیکھنے والا ہوگا، وہ کس کس کو پارٹی کا غدار قرار دیتی ہیں۔ مجھے حماد اظہروں اور مراد سعیدوں کی پالیسی سے کبھی اتفاق نہیں رہا، اور اسی لیے حماد اظہر صاحب اکثر مجھ ناچیز پر مہربانی فرما کر میرے خلاف ٹویٹ پر ٹویٹ کرتے رہتے ہیں، جن کا میں نے کبھی جواب نہیں دیا۔ انہیں تاریخ کا یہ سبق یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہر انتہا پسند کو اس سے زیادہ شدت کا انتہا پسند شکست دے دیتا ہے۔ آپ انتہا پسندی کی روش پر چل کر چی گویرے بنے ہوئے ہیں، اب نئے کاسترو میدان میں آ چکے ہیں۔ میانہ روی اور برداشت ہی بہترین سیاست کی کنجی ہے۔ ہر ایک کو نیچا دکھانا، مذاق اڑانا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنا زیادہ دیر نہیں چلتا۔ میرا مخلصانہ مشورہ ہے کہ حکومت انتہا پسندی بھی کرے، تشدد کرے، جیلوں میں بھی بھیج دے، سزائیں بھی سنا دے، تو گاندھی جناح اور آزاد کی طرح برداشت اور تحمل سے ہی اسے شکست دی جا سکتی ہے۔ جوابی انتہا پسندی ہمیشہ نقصان دہ ثابت ہوتی ہے۔ منڈیلا نے مکالمہ اور معافی کا شعار اپنا کر جنوبی افریقہ کو نسلی منافرت سے آزاد کر دیا۔ تحریک انصاف اور حکومت کے ساتھ ساتھ مقتدرہ سے بھی مدعوانہ گزارش ہے کہ مکالمے اور معافی کی بنیاد پر پاکستان کو آگے بڑھایا جائے۔ آج حکومت طاقت میں ہے، مقتدرہ کا زور چل رہا ہے، مگر یہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ مفاہمت اور مکالمہ دائمی سیاسی اور معاشی استحکام لا سکتا ہے۔